ایک سوال جس کا مختصر جواب آپ عنایت فرما دیں اگر. ہمارے ہاں ایک عجیب المیہ یہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بعض اوقات محنت کوئی اور کرتا ہے اور اس محنت کا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے اور اس محنت کی ستائش کوئی اور لے جاتا ہے. جس نے محنت کی ہوتی ہے اس کا کسی بھی مرحلے پر اعتراف نہیں کیا جاتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہر چھوٹے بڑے کام میں، غزوات میں، آئلی زندگی میں جن لوگوں نے کسی بھی طرح سے اسلام کی تقویت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیا ہے، آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر ان کی ذہنی صلاحیت ہو، مالی ہو، فکری صلاحیت ہو، اس کا اعتراف کیا، حوصلہ افزائی کی. اس حوالے سے یہ جو ہمارے ہاں بے اعتدالی ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھا دیا ہے جو ہماری ایک بہت بڑی معاشرتی کمزوری ہے، اور اس کو حدیث میں کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جذبے ایسے ہیں جو تمہارے دین کا اتنا ستیہ ناس کرتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنی بکریاں نہیں کھائیں گے، اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنے یہ دو جذبے کریں گے. ان میں جو ایک جذبہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اردو اور عربی دونوں میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے حب جاہ، کہ بھئی بس میرا ہی نام آنا چاہیے، کسی اور کا نام آیا تو کہیں میرا سٹیٹس نہ نیچے چلا جائے. یہ جو ایک جذبہ ہے ہمارے اندر، اس سے ہم بہت سے محنت کرنے والوں کی محنت پہ پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کسی کو نہ پتہ چلے، بس نام میرا آنا چاہیے. بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے ساتھ ان کا نام بھی اجاگر کرتے ہیں، اللہ آپ کے نام کو چار چاند لگا دے گا. جو دوسروں کے نام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے گا ان کو اللہ کبھی بھی دنیا میں حقیقی عزت نہیں دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ حوصلہ افزائی کرنے کی عادت ڈال لیں، جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع صحابہ کرام، خواتین، بچے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، تو ہمیں بھی جو ہمارے چھوٹے یا بڑے کام میں شریک ہے، جس کی محنت سے ہمیں عروج ملا ہے، ہمیں اس کو نظر انداز کبھی نہیں کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو مخلوق خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. تو جو میرے ساتھ معاون ہیں یا جن کی محنت سے میں یا میرا ادارہ یا میرا کام اوپر بڑھ رہا ہے، ہمیں کبھی بھی ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہے تو یہ پنجابی زبان کا محاورہ، میں پہلے وہ کہہ دیتا ہوں پھر اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں گا. پنجابی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں ود دینے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا ایک جانور ہے، مالک سارا دن اس سے کام لیتا ہے، شام کو چونکہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ آمدن ہوئی، بہت سارے کام ہوئے، تو مالک شام کو آ کر اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. ہاتھ پھیرنے کو شاباش دینا کہا جاتا ہے. جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ایک جانور میں بھی یہ سینس موجود ہے کہ آپ اس کو شاباش دیں تو کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کا قد اونچا ہو جاتا ہے. تو جب ایک گھوڑے میں یہ سینس ہے کہ مجھے شاباش ملے تو میرا قد اونچا ہو جائے، تو انسان میں تو یہ شعور زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے اداروں میں، جہاں بھی ہم ہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہم اس کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور زبان سے حوصلہ افزائی ضرور کریں تاکہ اس کے کام میں مزید بہتری آ جائے. تو اس لیے حوصلہ افزائی کو اللہ کے لیے نظر انداز نہ کرو. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ادارے، ہمارا ماحول، ہمارا گھر، ہمارا ملک وہ بہت جلدی ترقی کر جائے گا. اللہ تعالی ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کو گزارتے ہوئے کوئی ایک چیز جس پر ہم فوکس کر لیں کہ اس چیز کو ہم نے اس رمضان میں بہتر کرنا ہے تو اس کے اثرات آنے والے رمضان تک ہم پر رہیں گے، اس حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ اس حوالے سے بہت مختصر پیغام میں یہ دوں گا کہ رمضان شروع کرنے سے پہلے میں اور آپ سوچ لیں کہ اس رمضان میں نے اپنی کون سی عادت کو اچھا بنانا ہے. ہر آدمی کے اندر خوبی بھی ہے اور کمی بھی ہے. تو میں اپنی کمی کا اگر تدارک کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے. تو میں اپنی ایک کمی کے بارے میں فیصلہ کر لوں کہ اس دفعہ رمضان میں انشاءاللہ اس کمی کا تدارک کروں گا، وہ جس لائن میں ہوں. تو اگر ہر رمضان میں اپنی ایک کمی کا بھی تدارک کروں تو یہ رمضان میری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی کمیوں کی اصلاح خود کرنی ہے، دوسروں پہ نہیں انگلی اٹھانی. اگر اپنے بارے میں یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بن جائے.